پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں معاہدہ نہیں ہو سکا۔ دونوں ممالک نے بات چیت مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ امریکی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ مثبت گفتگو ہوئی ہے، بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ خبر ایران کے لیے امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بری ہے۔ ہم بغیر کسی معاہدے کے امریکہ واپس جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایرانی وفد کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد JD وینس کا کہنا تھا کہ امریکہ کو واضح یقین دہانی درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ دیکھتے ہیں ایران میں ہماری تجویز قبول ہوتی ہے یا نہیں، مزید اس رپورٹ میں جانیے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات، فریقین کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے۔ امریکی وفد کے سربراہ نائب امریکی صدر JD وینس نے مذاکراتی عمل کے بعد کہا، اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ سنجیدہ گفتگو ہوئی، بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ میرا خیال ہے کہ یہ خبر ایران کے لیے امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بری ہے۔ ہم بغیر کسی معاہدے کے امریکہ واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے بہت واضح کر دیا تھا کہ ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں۔ ہم نے واضح کیا کہ کن امور میں ہم لچک دکھانے کو تیار ہیں اور کن میں نہیں۔ ایرانی وفد نے ہماری شرائط قبول نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ ہم نے 21 گھنٹے مذاکرات کیے ہیں، مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ They will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کریں گے، نہ ہی وہ ایسے آلات حاصل کریں گے جن کے ذریعے وہ جلد کوئی ایٹمی ہتھیار بنانے کے قابل ہو سکیں۔ یہی امریکی صدر کا بنیادی مقصد ہے جسے ہم ان مذاکرات سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کی جا چکی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس بنیادی عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ اب 2 سال یا طویل مدت تک ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا؟ یہ بات ہمیں ان میں نظر نہیں آئی۔ JD وینس نے کہا، صدر ٹرمپ نے ہدایت دی تھی کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات پر آئیں اور معاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے ہم نے کافی لچک دکھائی، ہم کافی حد تک تعاون کرنے والے تھے، ہم نے ایسا ہی کیا، مگر ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں ایرانی ہماری شرائط قبول کرنے پر آمادہ ہوتے۔ مذاکراتی عمل کے 21 گھنٹوں میں شاید درجن بھر بار صدر ٹرمپ سے بھی بات ہوئی۔ ہم نے ایڈمرل کوپر، پیٹ مارکو اور پوری قومی سلامتی ٹیم سے بھی بات کی۔ اسکاٹ بیسن سے بھی کئی بار گفتگو کی۔ ہم مسلسل ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے کیونکہ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کر رہے تھے۔ we were negotiating in good faith. ہم یہاں سے ایک بہت ہی سادہ تجویز کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ کار ہماری سب سے آخری اور بہترین پیشکش ہے۔ دیکھیں ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ We'll see if the Iranians accept it. نائب امریکی صدر JD وینس نے کہا، مذاکرات میں جو بھی کمی رہ گئی وہ پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ پاکستان نے ہمارے اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے میں بہترین کام کیا۔ پاکستان نے کسی معاہدے تک پہنچنے میں مدد کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ کیسر بٹ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ مختلف تجربات سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے۔ مخالف فریق اس مرحلے میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ قیصر بٹ کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات میں شریک ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ مخالف فریق اس مرحلے میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں بالآخر ناکام رہا۔ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے۔ ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں۔ ان کا کہنا ہے اب وقت آ گیا ہے وہ فیصلہ کریں آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم ایرانی قوم کے حقوق کی پاسداری کے لیے فوجی جدوجہد کے ساتھ ڈپلومیسی کو دوسرا طریقہ سمجھتے ہیں۔ مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ ہے۔ ایرانی اسپیکر نے کہا، مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستان کی کوششوں کا شکر گزار ہوں۔ ایران 90 ملین افراد کا ملک ہے۔ سپریم لیڈر کے حکم پر سڑکوں پر نکلنے والے بہادر ایرانیوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ کیسر بٹ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی بہترین بحریہ آبنہ ہرمز سے آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کو روکنے کا عمل فوری شروع کر دے گی۔ جو کوئی غیر قانونی ٹول دے گا اسے محفوظ بحری راستہ نہیں ملے گا۔ آبنہ ہرمز میں ایرانیوں کی سرنگوں کو تباہ کریں گے۔ ہم پرامن جہازوں پر حملہ کرنے والے ایرانیوں کو مارا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بہت سے نکات پر اتفاق نہیں ہوا، لیکن ایٹمی معاملات پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔
روسی صدر پوتن کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. دونوں صدور نے اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا. دوران گفتگو ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران ایک متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے. ایسا معاہدہ جو خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کو یقینی بنائے گا. اگر امریکہ بین الاقوامی قانون کے فریم ورک میں واپس آ جائے تو کسی معاہدے تک پہنچنا زیادہ دور نہیں ہے. روسی میڈیا کے مطابق پوتن نے کہا کہ روس مشرق وسطی تنازع میں مفاہمت کی سہولت کاری جاری رکھنے کے لیے تیار ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے اسلام آباد میں سنجیدہ اور تعمیری مذاکرات کے دوران انہوں نے فیلڈ مارشل سید حسن منیر کے ساتھ ثالث کا کردار ادا کیا. امید ہے کہ دونوں فریق مثبت رویہ برقرار رکھیں گے اور خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھیں گے. یہ نہایت ضروری ہے کہ تمام فریقین جنگ بندی کے اپنے عزم پر قائم رہیں. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان روابط اور مذاکرات کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کردار ادا کرتا رہے گا. اسلام آباد سے قرۃ العین ساجد کی رپورٹ. اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے اختتام پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل حسن منیر کے ہمراہ فریقین کے درمیان کئی ادوار پر مشتمل سنجیدہ اور تعمیراتی مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کیا. دونوں فریقین نے پاکستان کی ثالث کی حیثیت سے کوششوں کو سراہا اور قدر کی. Pakistan has been and will continue to play its role. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان روابط اور مذاکرات کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. In the days to come. اسحاق ڈار نے کہا ایران اور امریکہ کا شکریہ کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خطے میں فوری جنگ بندی کی اپیل پر مثبت رد عمل دیا. Two sides continue with the positive spirit. امید ہے دونوں فریق مثبت رویہ برقرار رکھیں گے اور خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھیں گے. یہ نہایت ضروری ہے کہ تمام فریقین جنگ بندی کے اپنے عزم پر قائم رہیں. Commitment to ceasefire. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ایران اور امریکہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد میں امن مذاکرات کے انعقاد کی دعوت قبول کی. امریکہ کے وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے تھے. ایرانی وفد کی سربراہی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کی. قرۃ العین ساجد جیو نیوز اسلام آباد. امریکہ ایران مذاکرات کے مستقبل سے متعلق کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر کی بڑی خبر. دونوں فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے اور مزید ایک ملاقات کرنے پر اتفاق. ملاقات کے وقت اور مقام کا تعین بعد میں ہوگا. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے بتایا کہ طویل مذاکرات کے آخر میں فریقین کا موقف تھا کہ کچھ معاملات پر اتفاق ہوا ہے, کچھ پر اپنی لیڈرشپ سے مزید رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ سے بات کرنے کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے. حامد میر کے مطابق 2 ہفتے کے سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے. سیز فائر کو توسیع دینے کے لیے ایک دوسرے سے بالواسطہ رابطے کیے جائیں گے اور ان کے لیے پاکستان کے ساتھ چین اور ترکی کا بھی اہم کردار ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور جو ایران کے جو ڈیلیگیشنز تھے انہوں نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے اور ایک اور ملاقات بھی ہوگی ان کے درمیان اور اس ملاقات کے مقام اور وقت کا تعین جو ہے وہ بعد میں ہوگا. لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ جو جے ڈی وینس ہیں انہوں نے ایرانین پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف ان کے ساتھ جو گفتگو کی مذاکرات کے بالکل آخر میں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ جا کے تو صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کر لینے دیں. ہم کوئی میڈیا میں اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے, ہم کو میڈیا سرکس نہیں لگائیں گے, لیکن ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد سے جو ایرانین ڈیلیگیشن تھا وہ کافی دیر تک پاکستان میں موجود رہا. جو امریکن ڈیلیگیشن تھا وہ صبح چلا گیا تھا. ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ بعد میں پاکستان میں موجود رہا. پاکستان کے میزبانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اس کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. تو ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں فی الحال اسلام آباد میں اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا, لیکن یہ دونوں ڈیلیگیشن جو ہیں یہ اتفاق کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا کہ ہم دوبارہ ملیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور ایران مذاکرات سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کسی معاہدے تک پہنچنے کا راستہ نکال سکتا ہے. اگر امریکی حکومت اپنی پالیسی ترک کرے تو ہی کوئی راستہ نکلے گا. ایرانی صدر نے مذاکراتی ٹیم کے اراکین کو خراج تحسین بھی پیش کیا.
फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ रवि अग्रवाल ने कहा है कि गुज़श्ता कई सालों से अमेरिका इसराइल को काबू में रखने में नाकाम रहा है। इससे खित्ते में अमेरिका कमज़ोर दिखाई देता है और इसकी साख मुतासर हुई है। ये बात हालिया ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के मौके पर भी नजर आई, जब ट्रंप ने पहले ईरान के पेश करदा 10 नुकात जिनमें लबनान भी जंग बंदी माहदे का हिस्सा था उससे इतफाक़ किया और फिर इख्तलाफ कर दिया, जो ग़ालिबन इसराइल की जानिब से आया था, जिसने लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ रोकने से इनकार कर दिया था। अब इसराइल लबनान का मसला अलग चल रहा है और यही वजह है कि इन मुज़ाकरात से जो भी नतीजा निकलेगा वो कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि इसराइल आसानी से इसे सबूताज कर सकता है, क्योंकि अगर लबनान में सूरत हाल बिगड़ती है तो इसके असरात ईरान तक भी पहुँचेंगे। दुनिया भर से कई सहाफ़ी ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए इस्लामाबाद पहुँचे। अरब टीवी की सहाफ़ी लारा नभान ने पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। जियो न्यूज़ के एंकर मुबशर हाशमी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद की खूबसूरती ने बहुत मुतासर किया है। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत ने दिल जीत लिए। दुनिया भर से कई सहाफ़ी ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अरब टीवी सहाफ़ी लारा नभान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नरहब बिस्सहफ़िया अल-बारिज़ा फ़ी क़नात अल-अरबिया लारा नभान। लारा, शुक्रन लकी अला मुनहना वक़्तिकी अज़्ज़मीन। कैफ़ कानत तजरबतक फ़ी तग़तियत मुहादिसात अस्सलाम फ़ी इस्लामाबाद व कैफ़ वजदती मुस्तवा अद-ज़ियाफ़ा फ़िल मदीना। السلام عليكم جيو نيوز، سعيدة جدا أنني موجودة هنا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهي المرة الثانية لي في خلال عامين. جئت إلى هنا سابقا قبل عامين من الآن لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والآن نعود لتغطية هذا الحدث الكبير للمفاوضات الأمريكية الإيرانية الذي يحصل برعاية ووساطة باكستانية. لإسلام آباد مكانة خاصة في قلبي، أحب الطبيعة، أحب الناس، أحب الطعام هنا، وكل ما تقدمه هذه المدينة من ضيافة ومحبة كبيرتين لكل الضيوف الذين يأتون إليها، وبخاصة للصحفيين في هذه الفترة. هذا بالنسبة لإسلام آباد. أما بالنسبة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، نحن نعمل على مدار الساعة من هنا بتسهيلات كبيرة آتية من الدولة الباكستانية، ولكن بنفس الوقت مع شحن بالمعلومات نظرا للتحفظ على حساسية هذه الملفات وعلى حساسية هذه المفاوضات. لباكستان دور كبير جدا في هذه الوساطة، ويمكن رؤية العمل الدؤوب والحثيث الذي قامت به باكستان لإنجاح هذه المفاوضات ولجلب المفاوضين والوفدين الأمريكي والإيراني إلى الأراضي الباكستانية لإجراء محادثات تاريخية. طبعا دائما نسعد أننا هنا في باكستان على هذه الأرض نناقش هكذا أحداث كبيرة. شكرا جزيلا لكم. शुक्रन लारा नभान अला वक्त तक। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात अख्ताम पजीर हो गई। भारत से आए सिख यात्री ननकाना साहब से गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद में मजहबी रसूमात अदा करने के बाद पंजा साहब हसन अब्दाल रवाना हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 2700 से जायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा बॉर्डर पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों के लिए वाघा बॉर्डर पर लंगर के अलावा ट्रांसपोर्ट और फौरी तिब्बी इमदाद के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। सिख यात्री कहते हैं कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी ने दिल खुश कर दिया। सानू कोई फर्क नहीं लग्या कि असी वो पंजाब तो उठ के लंघे पंजाब च आ गए हाँ। ते सेम ही सवेरे जो असी बॉर्डर उत्ते खड़े सीगे, सूरज उदों चढ़ रहा सी, अज साडा सूरज इधर छिपेगा। बहुत वधिया लगदा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। बहुत रिस्पेक्टफुली आप डील करते हो। आपका स्टाफ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मेरे नैन तरसदे ननकाना देखਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वजीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं। सिखों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਆਣੇ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰਧਾਮ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
अपने जिहड़ी अरदास सी अरदास सफली करन। सिख यात्री पहले ननकाना साहब में कुछ दिन क़याम के बाद गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल रवाना हो जाएंगे, जहां बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को होगी। बाद में सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब, करतारपुर और गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर की यात्रा भी करेंगे। सिख यात्री 19 अप्रैल को वापस रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।